أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیو، آج الحمدللہ 15واں روزہ ہے، یعنی آدھا رمضان گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے، اور 14 یا 15 روزے ابھی باقی ہیں۔ ہماری زندگی میں 14 یا 15 روزے باقی ہیں، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا یہ روزہ بھی مکمل ہوگا یا نہیں۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اب تک یہ رمضان پایا اور باقی ماندہ پائیں گے، چونکہ سلف صالحین کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ رمضان گزرنے کے ساتھ ہی وہ خواہش کرنے لگتے تھے کہ اللہ ہم اگلے رمضان تک پہنچا دینا۔ اسی تسلسل میں مجھے ایک بات یاد آئی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ساتھی کو جو اس دنیا سے جا چکا تھا خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر ہے، جبکہ دوسرا ساتھی وہ بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے، حالانکہ وہ شہید ہوا تھا، مگر وہ اس سے جنت کے نچلے درجے میں ہے، اور جو سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت کے اوپر والے درجے میں ہے۔ قربان جاؤں، دیکھیں سادہ سی بات ہماری سمجھ میں تو آنے والی یہی تھی کہ شہید کا درجہ جو ہے نا وہ اونچا ہے، اوپر والا ہے، مگر یہاں صحابی رسول جو خواب دیکھ رہے ہیں اس میں جو سادہ موت جس صحابی کو آئی ہے وہ اونچے درجے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، کیا جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس نے 1 سال اس سے زیادہ 1 سال رمضان نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، کیا اس میں رمضان نہیں پایا اس میں؟ یعنی خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کا ذکر کیا، اور اندازہ کیجئے کہ اس ایک رمضان اور پورے سال کی وجہ سے وہ شہید سے وہ اوپر والے درجے میں تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے صحیح فیوز و برکات سے ہمیں صحیح فیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے رمضان کی، قرآن کی، اور اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ماہ رمضان میں صیام کی فرضیت اور قرآن مجید کا نزول، در حقیقت یہ دونوں کے دونوں انسان کا ہی مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تربیت و تزکیہ نفس کا دوہرا نظام ہے۔ یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات میں قیام، قرآن پاک کی صورت میں رات کا قیام، قرآن پاک کو سننا یا سنانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صیام کی فرضیت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں فرمایا، تاکہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہو اور انسان کا تعلق بالقرآن اور کتاب زندگی کا انتظام بھی کیا۔ قرآن مجید اہل دنیا پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اور بندوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور انسانی فلاح کا راز بھی اسی میں ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے رجوع الی القرآن کا ناگزیر ہے۔ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق ہوگا اسی قدر ہم
ہمیں صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوگا، اور جس قدر قرآن سے تعلق ہمارا کم ہوگا اسی قدر ہمیں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس کے متعلق چند بنیادی باتیں ہیں، اس پہ تھوڑا غور کر لیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھنا اس کے لیے آسان رہے گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، ایک بات۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ، جو دوسرا ہمارا نقطہ نظر ہوگا، قرآن فہمی کے اصول و مبادی، اور تیسرا فہم قرآن کے لیے معاون صفات، یعنی کون سی ایسی صفات ہیں جو اگر ہوں تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کا فہم آسان ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ کون سے ایسے امور ہیں جو ہمیں قرآن سے استفادہ نہیں کرنے دیتے، کون سے ایسے کام ہیں جو قرآن سے ہمیں استفادہ نہیں کرنے دیتے۔ اور پانچویں اور آخری بات ہوگی کہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جن کو قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی در حقیقت خوش قسمت لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ ہم پہلے پوائنٹ پر اپنے آتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اب قرآن مجید میرے اور آپ کے یا تو حق میں ہوگا اور یا ہمارے خلاف ہوگا۔ اب ہمارے حق میں کیسے ہوگا، ہمارے خلاف کیسے ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جو انسانیت پر اللہ کی حجت ہے، لہذا جو شخص قرآن حکیم کی تلاوت، فہم و تدبر، اس پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت کرے گا، اسی کے حق میں قیامت کے دن قرآن مجید گواہی دے گا اور اس کی سفارش کرے گا، اور اس پر عمل اور اس کی نشریات کرے گا، اسی کے حق میں قیامت کے دن قرآن مجید گواہی دے گا اور اسی کی سفارش کرے گا۔ لیکن جس شخص نے اس کی تلاوت نہ کی ہوگی، اس پر عمل نہ کیا ہوگا، تو یہ قیامت کے روز اسی کے خلاف حجت ہوگا، اور یہی گھاٹے کا سودا اور انتہائی نقصان دہ معاملہ ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ہے، قرآن تمہارے حق میں یا خلاف حجت ہے۔ ہر انسان کا آغاز جب دن سے ہوتا ہے تو وہ اپنا سودا کرتا ہے، جب انسان کا آغاز دن سے ہوتا ہے تو وہ اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارے ہی خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا کیا حال ہوگا، ذرا سوچئے گہرائی میں جا کر، اپنے دل سے سوچئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن اگر ہمارے ہی خلاف اگر مقدمہ دائر کریں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا؟ تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، قرآن پاک اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یقیناً
نیک لوگ ہی اس شفاعت کے مستحق ہوں گے. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں قرآن کریم کے لیے کوئی گوشہ نہیں، ان کی شفاعت تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہیں گے کہ اللہ اس میری قوم نے تو قرآن کو ہی چھوڑ رکھا تھا، پھر ہماری شفاعت کیسے ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ مہجور جو قرآن پاک کا لفظ تھا، اس کا کیا مطلب تھا. ہم چھوڑنے کو، مہجور کو، قرآن پاک چھوڑنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یا ہم اس کو پکڑنے کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ میں نے تعویذ بنا کے ایک قرآن پاک پورا گلے میں لٹکا رکھا تھا، یا ہر وقت جیب میں رکھتا تھا، یا میں اس کو لپیٹ کے پورے طاق میں رکھتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک سے میں جڑا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک کو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ تدبر نہیں کیا تھا. غور کرنے کی بات ہے، پڑھنے کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی تدبر نہیں کیا تھا میں نے قرآن پاک کے اوپر. یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنا ہے. اور اس پر عمل نہیں کیا تھا، نہ غور و فکر کیا تھا اور نہ اس پر عمل کیا تھا، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنا ہے. اور نہ اس کی تلاوت کی تھی، اور نہ ہی قرآن پاک کو صحیح تصحیح کے ساتھ پڑھا تھا. میں نے متعدد بار جب مجھے موقع ملا ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کی اس بات پہ توجہ دلائی ہے. دیکھیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے جس نے زمین و آسمان بنائے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. غرض ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی بنائی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو صحیح نہ پڑھیں قرآن پاک کو، کتنے افسوس کی بات ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. اگر میری پنجابی زبان کا کوئی مذاق اڑائے مجھے برداشت ہوگا؟ یا کوئی کسی کی زبان کا مذاق اڑائے کوئی برداشت کریں گے ہم؟ کوئی پشتو کا مذاق اڑائے، کوئی اردو کا مذاق اڑائے، کوئی پنجابی کا مذاق اڑائے، یا غلط طریقے سے پڑھے، غلط لہجے سے بولے، یقیناً ہم بولے نہ بولے ہمارے دلوں پر بہت شاک گزرے گا. اور اگر موقع ملے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. جس حد تک ہم بدلہ لے سکتے ہیں ضرور پوچھیں گے. تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، عربی میں نازل ہوا تھا، اور ہم نے اس کو اپنے ہی طریقے سے تروڑ اور مروڑ کر پڑھا ہے. ہم نے کبھی غور کیا ہم نے اس بات کا؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک. اور اگر ہمارا قرآن ہی ٹھیک نہ نکلا تو بتائیے ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ اگر ہم نے ٹیڑھے میڑھے طریقے سے، اپنے ہی لہجے سے، اپنے ہی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا اگر، تو کل ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو اس پر غور کیجئے. خود بھی قرآن پاک صحیح پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیجئے، اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اہمیت کا بتلائیے. جس حد تک ہو سکتا ہے آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کو قرآن پاک کو صحیح اس کے مخارج کے ساتھ جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھیں، تاکہ کل ہم ان لوگوں کی صف میں نہ ہوں، نہ جن کی نماز قبول ہوئی ہو، اور ان کی صف میں ہوں جنہوں نے قرآن پاک چھوڑ رکھا تھا اور جن کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا کہ جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ قرآن پاک کو اس نے بھی چھوڑ رکھا تھا. اسی طرح سے دوسرا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے نہیں ہیں، اس کے برخلاف لغویات اور حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں. یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن ہی ہیں، قرآن کو چھوڑنا ہی ہے. اور اسی طرح
سورہ فصلات میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اگرچہ قرآن پاک کا یہاں پہ جن کو خاص طور پر ذکر ہے وہ تو کفار ہی کو ہے، مگر اس کی تفسیر تو عام ہے۔ آئیے سوچئے کہیں ہم اس کے زمرے میں ہم بھی نہ کہیں آ جائیں۔ دوسرا اس کا مطلب امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن مجید کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سننے سے گریز کرنا، قرآن پاک کو سننے سے گریز کرنا، اس میں شور ڈالنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہی ہے۔ آج کل میں بھی یہی دیکھتا ہوں، اور میں غور کر رہا تھا، جب یہاں ہمارے ہاں نماز تراویح ہوتی ہے، زیادہ تر بھائی تو الحمدللہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ بچے بھی اور بڑے بھی بجائے یہ کہ قرآن پاک سنیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف بیٹھے نہیں ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو موبائل پر اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ واللہ عالم بالصواب۔ اب دیکھیے کہیں ہم اس پکڑ میں تو نہیں کہیں آ رہے کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا، مگر ہم نہ تو سن رہے تھے۔ اگر آپ قرآن نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو کم از کم پیچھے آپ بیٹھ کے قرآن پاک تو سنتے رہیں۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تھک گئے ہیں، اگر بیٹھ گئے ہیں تو کم از کم پیچھے بیٹھ کر آپ موبائل سے مت کھیلیں، باتیں تو نہ کریں، اور اپنے بھائیوں کو بھی منع کریں۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم نے کبھی قرآن پاک کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ میں اس کا اطلاق اپنی ذات پر کر کے دیکھوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ہم یہ صرف دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ جس دن ہم نے اس کو اپنے لیے سمجھا، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اسی طرح سے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تدبر قرآن کا مفہوم کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کا تدبر صرف یہ نہیں کہ الفاظ حفظ کر لیے جائیں اور اس کی حدود و احکام کو ضائع کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، حالانکہ قرآن کا کوئی نہ ان کے اوپر اثر ہوا اور نہ ان کے اخلاق و عادات میں نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال پر نظر آتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنا ہی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، قرآن فہمی کے اصول۔ قرآن مجید کو فہم و تدبر کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ سادہ قرات کرنے سے مختلف ہے۔ الفاظ کے معنی پر غور کرنا، بین السطور مضامین کو سمجھنا، قرآن کے موضوعات کا مطالعہ کرنا، نظم قرآن کا خیال رکھنا اور شان نزول کی آیات کے احوال کا مطالعہ کرنا۔ ان تمام اصول و مبادی کے حصول کے لیے تقویٰ کی صفت سے مزین ہونا از حد ضروری ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو بھائیو کچھ نہیں آئے گا ہمارے اندر۔ تقویٰ آدمی کے اندر ایسی صفات پیدا کرتا ہے جو انسان کو گہری بصیرت اور ذہنی و قلبی کیفیت کی یکسوئی اور اللہ کی جانب رجوع کا حامل بناتا ہے۔ یہی چیز ہے اللہ کی عظمت و جلال کی ہیبت اور خوف و خشیت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، جس سے ایک انسان حقیقی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن فہمی کے لیے بہت سے علوم کا ذکر اہل تفسیر نے اسی طرح سے کیا ہے۔ نمبر ایک فنی اور اصولی مطالعہ، ایک تو ہے قرآن پاک کا فن کے حساب سے اور اصول و ضوابط کے حساب سے کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کرنا، اور دوسرا قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔
جہاں تک نصیحت و ذکیر کے مقصد کا سے قرآن کا مطالعہ کا تعلق ہے، اس کے لیے عربی زبان سے واقفیت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ اور خشیت الہی۔ اس کی تصدیق خود قرآن سے ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے، جتنا اللہ سے ڈرو گے، جتنی دل میں خشیت ہوگی اتنا ہی قرآن پاک کو سیکھو گے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے کتنا ہیں، جتنا ڈریں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کرے گا۔ اسی طرح سے فہم قرآن کی کلید کہ قرآن کی کون سی ایسی چابی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایسی چابی لگائیں کہ ہمارے اندر قرآن پاک آ جائے۔ فہم قرآن کی چابی کیا ہے؟ اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ مثلا کہا گیا ہے قرآن کی انقلابی سکیم کو جاننا یا نظم قرآن کا علم رکھنا، عربی زبان اور گرامر کا علم رکھنا قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اس سوال کا جواب نہایت سادہ لفظوں میں یوں دیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے آغاز ہی میں اس حقیقت کو یوں اجاگر کیا گیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور رہنما ہے۔ رہنما ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ رہنما ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے اصل چیز تقوی ہے۔ قرآن مجید کے علوم اور اس کا فہم و تدبر دراصل نور کی مانند ہے۔ اگر دل کا برتن صاف نہ ہوا، اگر ہمارے دل کا برتن صاف نہ ہوا، انسان میں تقوی بھی نہیں آئے گا۔ اگر یہ صاف ہوگا تو پھر تقوی آئے گا، اور اگر یہ گناہوں کی آلودگی نے اگر ہمارے دل میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو قرآن مجید کبھی انسان کے لیے رہنما اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے نا ہمارا وہ ہے فہم قرآن کے لیے معاون صفات۔ کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو ہمارے قرآن پاک کے فہم کے لیے ہمارے لیے معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں 7 چیزیں ہیں۔ پہلی بات طلب و جستجو۔ میرے عزیز ساتھیو، خواہ میں ہمارے دلوں میں قرآن کیسے اتر آئے جب ہم اس کی جستجو نہیں کریں گے؟ ہمارے دل میں جب تک اس کی طلب نہیں آئے گی، ہم جس چیز کا ارادہ نہیں کریں گے، ہم جس چیز کا ارادہ کریں گے، جس چیز کی طلب رکھیں گے وہی ہمیں آئے گی۔ آج ہم جہاں جانے کا ارادہ کریں، جو کام کرنے کی ہم دل میں طلب رکھیں وہی کام ہمیں آئے گا، اور جس کا ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، کبھی کوشش نہیں کی، کبھی جستجو نہیں کی، تو وہ ہمارے اندر کیسے آ جائے گا؟ اور اللہ کی یہی سنت ہے کہ وہ طلب و جستجو پر عطا کرتا ہے۔ یہی حق کی طلب انسان کے لیے ہدایت کا سامان بنتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ قرآن پاک خود اس کی تشریح کرتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اپنی طرف اسے ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرے گا اسے ہدایت ملے گی۔ اور دوسری بات استماع و اتباع، یہ بھی ایسی اگر ہمارے اندر یہ بھی صفت ہو تو قرآن پاک کا فہم ہمارے لیے آسان ہوگا۔
قرآن مجید کا فہم و تدبر حاصل کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے کان لگا کر سننا، فہم سے پڑھا جائے اور شوق سے تعلیم کے مراحل طے کیے جائیں۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، یہی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ صرف قرآن کو سن لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر عمل نہ کیا، صرف علم ہی حاصل کیا، تو جان لیجئے علم بلا عمل وبال جان ہے، علم بلا عمل وبال جان ہے۔ اور قرآن پاک میں اسی جگہ سورہ زمر میں فرمایا، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے خوف و تقوی۔ بار بار یہاں پر تقوی کا ذکر ہے، بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے، اسی لیے کہ جس قدر ہمارے دل میں تقوی ہوگا، جس قدر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اسی قدر ہمارے اندر قرآن صلاحیت کرے گا۔ اور جس شخص کا دل خوف خدا سے خالی ہو اور دین پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ نہ ہو، گویا وہ دین کے احساس سے محروم ہے، وہ اپنے محسوسات کے ذریعے کبھی قرآن کا ادراک نہیں کر سکتا، کبھی بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تو آپ صرف اسی کو ڈرائیں جو نصیحت کی پیروی کریں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اسی کو ڈرائیں جو نصیحت کی پیروی کریں۔ اور چوتھی بات جو ہے ایمان بالغیب ہے۔ دیکھیے عزیز ساتھیو، دین کا بہت بڑا حصہ ایمان بالغیب ہے، جبکہ عقل کا کام صرف ظاہر اور محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، اور بظاہر یہ اشیاء کا جائزہ لیتی ہے اور ایک رائے قائم کرتی ہے، لیکن جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں وہ کبھی بھٹکتے نہیں۔ مثلا ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا ہمیں بتا دیا اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور فہم قرآن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ پانچویں بات تدبر و تذکیر ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے تدبر بھی شرط ہے۔ خود قرآن حکیم نے جا بجا تدبر و تفکر کی ترغیب دی ہے اور اہل ایمان کی تعریف کی ہے جو قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح جب ہم قرآن فہمی کے معاملے میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے مشکلات بھی پیش آئیں گی۔ فہم قرآن، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت اور ابلاغ اور راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا۔ اگر صبر کرتے ہیں تو پھر بھی قرآن پاک کی فہم آپ کے لیے آسان ہوگی۔ یہ سبھی مجاہدہ کی صورتیں ہیں۔ قرآن کا مقصد احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ اس طرح قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے. یعنی اپنی حد تک جہاں تک کر سکتا ہے انسان اس نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم لازماً اپنا راستہ اس کو دکھائیں گے، مگر ہم کوشش ہی تو نہیں بھائیوں کرتے ہم لوگ. اسی طرح ساتویں بات یہ ہے کہ ہم ادب و عظمت قرآن، یعنی قرآن حکیم سے مستفید ہونے کے لیے اس حقیقت کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے کہ یہ محض معلومات کا دفتر، قوانین کا مجموعہ اور کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ روح و قلب کو اس سے جلا دینے کے لیے اس کا ادب ذہن و نشین ہو، اس کا جلال و جمال قلب پر منقش ہو، اور یہ احکم الحاکمین کا کلام اور اس کی صفت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان لوگوں کی کھالوں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے یعنی قرآن پاک سے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو ایسی صفات تھیں، اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو قرآن فہمی آسان ہوگی. اور اب میں کچھ ٹائم تھوڑا ہے ایسی چیزیں ذکر کروں گا قرآن مجید سے، ایسے امور کہ جو ہمیں اس سے قرآن پاک سے فائدہ حاصل نہیں ہونے دیتے یا اس کا فہم ہمارے اندر نہیں آتا. تو اس سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبر و نخوت، کہ ہمارے اندر اگر تکبر کا شعبہ ہے، ہمارے اندر اگر غرور پایا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں قرآن فہمی ہم سے دور رہے گی، کبھی بھی قرآن فہمی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، قرآن فہمی کبھی نہیں آ سکتی. اور اسی طرح سے مجادلہ و فضول گوئی، لڑنا جھگڑنا اور فضول گوئی میں مشغول رہنا، یہ بھی وہ ایسا امر ہے جو قرآن فہمی میں مانے ہے. اور آخرت کا انکار، اگر ہم آخرت کا انکار کریں گے تو ہمارے دل میں کیسے قرآن فہمی آئے گی جب ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر بھی قرآن فہمی نہیں آ سکتی. اسی طرح چوتھی چیز، دنیا پرستی اور ہوائے نفس کی پیروی. اگر ہم صرف اور صرف دنیا پرستی پر لگے ہوئے ہیں اور اپنی شہوات کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجئے کبھی قرآن فہمی نہیں ہمارے اندر آ سکتی. قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہوائے نفس سے دور رکھا جائے اور بہت زیادہ دنیا پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. پانچویں چیز، قرآن مجید کی شفاعت کے کون لوگ مستحق ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا. یہ قرآن صرف اسی کی سفارش کرے گا جو قرآن پاک پڑھے گا اور پھر تدبر کرے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ. اچھا، آج ہمارے ہاں تو اللہ والوں کی اور ہی کچھ صفت ہے. ہم تو اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو سڑک پر بیٹھا ہو، خاک آلود ہو، نہ کبھی نہایا ہو، نہ کبھی اس نے منہ دھویا ہو،
نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو, اس سے بدبو کے بھبکے اٹھتے ہوں. ہم آج کل یعنی اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اس کو اللہ والے کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اللہ والے کہا ہے. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلینا من الناس, ان للہ اہلینا من الناس, لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں. اب نبی کی زبان سے بھی سن لیجئے اللہ والے کون ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, زبان نبوت سے یہ نکلا, ہم اہل القرآن, ہم اہل القرآن, اہل اللہ و خاصتہ, قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. نبی کی زبان مبارک سے اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں, وہ ہیں اللہ کے خاص بندے. اور دوسری بات, پورا کا پورا قرآن پاک اور بعض کچھ مخصوص صورتیں اور کچھ آیات, وہ بھی جن کی انسان تلاوت کرتا تھا وہ بھی انسان کے حق میں اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گی. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں, اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو گئی. وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک, سورہ ملک, 29ویں پارے کی پہلی صورت. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان بالعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. یقول الصیام, روزہ کہے گا ای ربی, اے میرے رب, منعتہ الطعام والشہوات بالنہار, اے میرے رب, اب روزہ کہہ رہا ہے اے میرے رب, منعتہ الطعام, میں نے اس کو کھانا کھانے سے منع کیا تھا, والشہوات بالنہار, اور دن میں شہوات سے منع کیا تھا, فشفعنی فی, اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. اور اسی طرح ویقول القرآن, قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل, منعتہ النوم باللیل, اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو سونے سے منع کیا تھا, یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا, قرآن سناتا تھا, قرآن سنتا تھا. فشفعنی فی, اے اللہ میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں. تو سن لیجئے خوشخبری, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال, اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. کتنا ہے وہ خوش قسمت جس نے دن کو اللہ کے لیے روزہ رکھا, رات کو اللہ کے لیے اس نے قیام کیا, یعنی قرآن پاک پڑھا. تو قیامت کے دن یہ دونوں اس کے سفارشی ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں سے کر دے جن کا سفارشی قرآن ہوگا اور ماہ صیام ہوگا. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.